تعمق یعنی دین میں غلو پسندی۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور میانہ روی۔ غلو پسندی سے بچنے کی بہترین رہنمائی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ملتی ہے: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے گریز کرتے ہیں جنہیں میں خود اختیار کرتا ہوں۔ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ ارشاد اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دین میں میانہ روی اور اعتدال ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ کہ سختی یا غلو۔ شاہ صاحب نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں متعدد مقامات پر اعتدال و وسطیت کے منہج کی نہایت جامع وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ امت کی رہنمائی اور قیادت کے لیے مطلوبہ صفات پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وہ اعمال و کردار جو امت کی رہنمائی سے متعلق ہیں وہ اس وقت تک مضبوطی سے انجام نہیں دیے جا سکتے جب تک خلیفہ وقت منصفانہ طرز عمل اور سیدھے راستے سے واقف نہ ہو۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن کریم کی یہ آیت اشارہ کرتی ہے: فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہاں بھی پچھلے نکتے کی طرح ایک نہایت باریک پہلو موجود ہے، اور وہ یہ کہ عمل میں بھی میانہ روی مطلوب ہے۔ لہٰذا بہیمی قوت اور ملکوتی قوت میں مصالحت ضروری ہے۔ نہ ملکیت کو بالکل بیکار اور غلو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ جہمیت سے مکمل طور پر دوری اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہی وہ منصفانہ اور معتدل حد ہے جس پر تمام انبیاء علیہم السلام کاربند رہے۔ عبادات میں غلو پسندی کی مثالیں۔ اسی اصول کی تطبیقی مثالیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف حجت اللہ البالغہ میں پیش کی ہیں، خصوصاً روزے کے احکام کے ضمن میں جو اعتدال و توازن کی بہترین تصویر پیش کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کے مطابق روزے کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد غلو پسندی کے ذرائع کو بند کرنا اور ان چیزوں کو رد کرنا ہے جو غلو پسند لوگوں نے ایجاد کر لی تھیں۔ روزے کی عبادت یہود و نصارہ اور عرب کے عبادت گزاروں کے درمیان عام مقبول تھی، لیکن جب انہوں نے یہ سمجھا کہ روزے کا اصل مقصد نفس کو دبانا ہے تو انہوں نے اس میں حد سے زیادہ سختی اختیار کی۔ انہوں نے ایسی رسومات ایجاد کر لیں جن میں نفس کو ضرورت سے زیادہ دبایا جاتا تھا، اور اس طرح دین میں تحریف پیدا ہو گئی۔ کبھی انہوں نے کمیت مدت میں اضافہ کر دیا۔ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ملتی ہے: تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، سوائے اس کے کہ وہ شخص عام طور پر ان دنوں میں روزہ رکھتا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن اور یوم الشک، جس دن رمضان کے آغاز میں شبہ ہو، کے روزے سے بھی منع فرمایا، تاکہ رمضان کے روزوں اور دیگر دنوں کے درمیان فرق باقی رہے۔ اگر غلو پسند لوگ اس دن کے روزے کو سنت سمجھنے لگیں تو ان کے بعد آنے والی نسلیں بھی اسے سنت تصور کرتی رہیں گی، اور یوں رفتہ رفتہ تحریف کا سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ غلو پسندی کی حقیقت یہی ہے کہ جس دن کسی کام کو ترک کرنا احتیاط میں شامل ہو، اس دن اسے لازم کر لیا جائے، اور وہ دن یوم الشک ہے۔ اسی طرح کیفیت یعنی کوالٹی میں اضافہ کی مثال یہ ہے کہ صوم وصال سے روکا گیا ہے، سحری کھانے کی ترغیب دی گئی ہے، سحری کو مؤخر کرنے اور افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
جو شخص ان احکام میں غلو سے کام لے یا ضرورت سے زیادہ سختی اختیار کرے جو دراصل زمانہ جاہلیت کی پیداوار ہے تو یہ بھی غلو ہی کہلائے گا اور کیفیت میں بیجا اضافہ شمار ہوگا۔ تجارت، زاد راہ اور دیگر مثالیں۔ اسی طرز پر اہل جاہلیت حج کے زمانے میں تجارت کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تجارت سے اخلاص میں کمی آتی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، یعنی تم پر کوئی حرج نہیں کہ حج کے زمانے میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اسی طرح وہ بغیر زاد راہ کے حج کو مستحب سمجھتے اور کہتے کہ ہم تو توکل کرنے والے لوگ ہیں، مگر اس طرز عمل سے وہ دوسروں پر تنگی ڈالتے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی زاد راہ ساتھ لو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔